کسی نے بتایا تھا وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام معاذ یہ جادوگر ہے، جو ان کی بارگاہ کے اندر آتا ہے حضور کا کلام سنتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو کسی نے ان کو یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام معاذ جادوگر ہے، تو اب انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ واقعتاً آپ جادو فرماتے ہیں۔ تو مصر سے انہوں نے ایک جادوگر کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو ان کا ٹیسٹ کر، اگر تو یہ جادوگر ہوئے تو آسمان پر جادو ہوگا وہ نہیں چل سکتا، ان کو چاند کو موڑ کے دکھائیں، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اب یہ کفار مکہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ السلام جن کو رب تعالیٰ نے اختیار کل عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی عطا سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے چاند کی طرف ایسے اشارہ فرمایا اور 2 ٹکڑے فرما دیے، 2 ٹکڑے فرما دیے۔ یہ حدیث بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ روایت والی باتیں سنا رہا ہوں، سیاستہ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی، کوئی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں آپ کو سنا رہا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضور نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر دوبارہ حضور نے اشارہ فرمایا، چاند دوبارہ جل گیا۔ شاید یہ لکھتے ہیں کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم ارے کیا بتاؤں ٹکڑوں کا اشارے میں آقا ایسا مزہ تھا کہ پھر ڈھونڈنے کو یہ دل چاہتا ہے، وہ شہر مغان جنگ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کہ آپ سب جو ہے وہ تیاری کریں کہ صبح جنگ کی طرف نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ اس کا لقب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، حضرت حنظلہ جب آپ نے یہ بات سنی تو اسی رات آپ کی جو ہے وہ شادی تھی۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سننا تھا کہ آپ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے مصروف ہو۔ آپ نے اپنے زوجہ سے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیتی ہو تو میں جنگ میں چلا جاتا۔ انہوں نے ان کو اجازت دی اور حضرت حنظلہ جو ہے وہ جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی قضائی رائی سے شہادت کا مرتبہ جب وہ مل گیا، شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ اب جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کی خبر لے کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ یہ غسیل الملائکہ ہے۔ صحابہ کو بڑی تعجب ہوئی اس بات پر کہ غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو ملائکہ نے فرشتوں نے غسل دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ اس کی کل رات شادی تھی تو اس نے حق زوجیت ادا کیا اور ابھی غسل جنابت سے فارغ بھی نہ ہو پایا تھا کہ اس کو مہلت بھی نہ ملی کہ اس نے میرا حکم سنا اور جنگ کے لیے تیار نکلے، جنگ کے لیے آ گیا۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں نے ان کا جو ہے وہ غسل کیا۔ یہ شاعر میں لکھتے ہیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے
اپنی اجازت اگر تو جانے شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر تو جانے شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا علامہ صاحب جب وہ تشریف لے آئیں گے ان کا بیان بھی آپ سماعت فرمائیں گے شاید لکھے کہ میرے دل کی زمین پر قدم صحرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر سہارا کے بچوں کا میری نسلوں میرے دستے کرم سہارا کے بچوں کا زمانے کا اسے رسوا سکونت پالے جس سینے میں غم سہارا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم سہارا کے بچوں کا زمانے نے گرانے پر مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم سہارا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا کرم سہارا میرے دل کی زمین پر قدم صحرا کے بچوں میری آپ سامعین سے گزارش ہے کہ سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے، بالکل خفیف سا ہے، ہم ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اس کا وزن کتنا ہے شاید کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ہم سب سبحان اللہ کہنے میں بھی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہہ دوں کہ نہ کہہ تو تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ کہتے رہے آپ کا کیا جاتا ہے درخت جنت میں لگ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے جناب افضل صاحب۔ صلی اللہ علیہ وسلم چند اللہ
بنا